اور اب خبریں وستار سے۔ گڈول میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن 7ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس آپریشن کے پہلے دن فوج کے 2 اور پولیس کا 1 افسر شہید ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی عظیم قربانی دی تھی۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہمارے رپورٹر مدثر زیادہ جانکاری کے ساتھ۔ مدثر، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ تازہ جانکاری کیا مل رہی ہے؟ بالکل وصال، صورتحال لگاتار کشیدہ بنی ہوئی ہے اور سیکورٹی فورسز کی لگاتار یہ کوشش ہے کہ اس آپریشن کو کنکلوڈ کیا جائے، اور اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج 7ویں روز بھی یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر جو ڈپلائمنٹ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اور مزید ابھی ہم نے دیکھا کہ ری انفورسمنٹ جو ہے مزید منگائی گئی ہے، اور جو ٹائٹ ہے اس کو مزید کارڈن ہے اس کو مزید ٹائٹ کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہے۔ اور اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پیرا کمانڈوز کی خدمات ہے، لگاتار پیرا کمانڈوز کی نقل و حمل یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو جموں کشمیر پولیس کا SOG ہے وہ بھی اس آپریشن میں اہم بھومکا نبھا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آج 7 دنوں تک جو مسلسل کارروائیاں جاری رہی اس کو بلاخر جو ہے اختتام پذیر کیا جائے۔ اور اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہائیڈ آؤٹ بسٹ کیا گیا ہے، اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہائیڈ آؤٹ کے اندر داخل یہ سیکورٹی فورسز ہو جائے، ان کو یہ پوری سرکشا کو مد نظر رکھتے ہوئے، سرکشا دائرے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ہائیڈ آؤٹ کے اندر کسی طرح سے داخل ہو سکے سیکورٹی فورسز۔ اور اس حوالے سے جو کامبنگ آپریشنز ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جاری ہے۔ کامبنگ آپریشنز کو شروع کیا گیا ہے، نہ صرف گڈول علاقے میں بلکہ جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر بھی کامبنگ آپریشنز جو ہے ان کو شروع کر دیا گیا ہے، اور جو یہ پورا ایریا ہے جہاں پر یہ مسلسل 7 دنوں سے ہم نے دیکھا کہ گولہ باری یا پھر فائرنگ جو ہے لگاتار ہوتی رہی، اور اس ایریا کو سینیٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بارودی مواد ہے آس پاس کے ایریاز میں تو پہلے ان کو جو ہے ایکسپلوڈ کیا جائے، اس کو تباہ کیا جائے اس مواد کو، اور اس کے بعد ہی پیش قدمی کی جائے، اور اس کے بعد یہ کوشش رہے گی سیکورٹی فورسز کی کہ وہ زیرو ان ہو جائے اس میں ہائیڈ آؤٹ کے اندر، اور وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کوئی ملیٹنٹ کی لاش وہاں پر ہے، کتنے ملیٹنٹوں کو مار گرایا گیا ہے، اور اگر ملیٹنٹ وہاں پر موجود نہیں ہے تو اگر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں تو کس اور نکلے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے کہا کہ جو بچ نکلنے کے راستے ہیں ملیٹنٹوں کے وہ پورا جو ہے سیل آف کر دیا گیا ہے ان راستوں کو، اور جو پورا یہ ایریا ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے۔ اور فی الحال جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ انتظار ضرور رہے گا کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے کوئی بیان سامنے آئے آرمی کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے، لیکن 3 دن سے ہم لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی بیان سامنے نہیں آ رہا ہے اس انکاؤنٹرز کے حوالے سے، اس آپریشن کے حوالے سے کہ آپریشن کس سٹیج میں ہے ابھی۔ لیکن اس طرح سے اگر سوتروں کی بات کریں گے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ہے کنکلوژن کی تیاریاں ہیں، لیکن جو کامبنگ آپریشنز ہیں میرے خیال سے وہ جاری رہیں گی آئندہ دنوں میں بھی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے جو ملیٹنٹوں کی موومنٹ ہے اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ملیٹنٹ آخرکار آئے کہاں سے تھے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پوری چھان بین ہو۔ جس طرح سے ہم نے کہا کہ لگاتار یہ آپریشن جو ہے چیلنج بنتا جا رہا ہے سیکورٹی فورسز کے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ ان 2 مہینوں میں یعنی کہ اگست میں ایسا ہی ایک انکاؤنٹر ہوا تھا کولگام ایریا میں، اور اس کے بعد راجوری میں، اور اب یہ جو گڈول میں، تو یہ 3 بیک ٹو بیک انکاؤنٹرز ہوئے تھے، اور کولگام میں اسی طرح سے جانیں تلف ہوئی تھی سیکورٹی فورسز کی، اور اس کے بعد راجوری میں بھی ایک انکاؤنٹر، اور اب گڈول میں، تو یہ 3 بیک ٹو بیک انکاؤنٹرز کہیں نہ کہیں چیلنج ہے سیکورٹی فورسز کے لیے۔ لیکن جس طرح سے اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے، تو اسے یہ صاف اندیشہ ہے کہ آگے جو حکمت عملی ہے اس میں ضرور تبدیلی آئے گی کہ اس طرح کے آپریشنز کو یا اس طرح کے انکاؤنٹرز کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے۔ اور جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ حکمت عملی میں کافی تبدیلی آئی ہے، اگر ملیٹنٹس کی بات کریں گے تو پہلے جو ہے ریزیڈینشل ایریاز میں ملیٹنٹ پناہ لیتے تھے، لیکن اس بار دیکھا گیا کہ فارسٹ ایریا میں، اور جہاں پر ایک ٹف سچویشن پیدا کی گئی سیکورٹی فورسز کے لیے اس آپریشن میں، تو اس طرح کے ایریاز میں داخل ہونا، اس طرح کے ایریاز میں جو ہے جھڑپیں ہونا، تو یقینی طور پر واضح تبدیلی ہے ملیٹنٹوں کی اسٹریٹجی میں بھی۔ لیکن دوسری جانب جس طرح سے سیکورٹی فورسز بھی اب حکمت عملی اپنا رہے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ
बात पता चलती है कि आगे जो हिकमत अमली ये अडॉप्ट करेंगे तो उसमें मजीद जो है तब्दीली देखने को मिलेगी। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से हमने कल भी खबर चलाई कि जो सीआरपीएफ का कोबरा यूनिट है, कोबरा कमांडोज है, वो भी जम्मू कश्मीर में पहली बार अब आए हैं और एक बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर यूनिट तश्कील दी गई, जो कुपवाड़ा में उन्होंने जो है एक कैंप उनके लिए बनाया गया जो कोबरा कमांडोज है। तो उससे ये बात आया होती है कि जो मिलिटेंट है जिन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है कि जंगलों का सहारा ले रहे हैं, और जिस तरह से कोबरा यूनिट का देखा गया कि पहले झारखंड या फिर बिहार के इलाकों में वो सरगर्म रहते थे जहां पर वो अटैक्स होते थे, चाहे नक्सलाइट अटैक्स या वगैरह, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वो काफी सक्षम है, काफी अहलियत रखते हैं इस तरह के ऑपरेशंस को टैकल करना, इस तरह के एनकाउंटर्स को टैकल करना। तो हो सकता है कि अगर इस तरह के जो आज यहाँ गडोल में एनकाउंटर पेश आया, तो अगर इसी तरह की हिकमत अमली मिलिटेंटों की तरफ से आगे भी जारी रही तो उसमें यकीनी तौर पर जो कोबरा कमांडोज है एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो गडोल एरिया है यहाँ पर ऑपरेशन जानकारी के लिए, तो ये आज 7वें दिन में ऑपरेशन जारी हो चुका है और बहुत नुमाया तब्दीली भी देखी जा रही है, जैसा हमारे रिपोर्टर का कहना है मुदस्सिर का, कि रीइंफोर्समेंट वहां पर दोबारा हो रही है और बड़े पैमाने पर जो नक्ल हमल उसको देखकर अंदाजा लग रहा है कि काफी जो है चौतरफा इस मामले को एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और शायद कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खबर नहीं होगी उन दहशतगर्दों के लिए जिन्होंने वहां पनाह ले रखी है, उन्हें राह फरार के लिए कोई भी गुंजाइश शायद बाकी न रखी जाएगी।